اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون. ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير. آیا نہیں دیکھا تو نے کہ بے شک اللہ پاک کی شان یہ ہے کہ تسبیح بیان کرتی ہے اس کے لیے ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، اور پرندے جو پروں کو پھیلاتے ہیں، ہر ایک جانتا ہے اپنی عبادت کو، اپنی بندگی اور تسبیح کو، اور اللہ پاک خوب جانتے ہیں اس چیز کو جو وہ کرتے ہیں، اور اللہ ہی کی ملک میں ہے بادشاہی آسمانوں کی اور زمینوں کی، اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا تھا کہ کچھ کافروں کی قسمیں ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ذات کے بھی منکر ہیں اور قیامت کے بھی منکر ہیں، کہ قیامت کوئی نہیں ہے، بس جو کچھ ہے صرف یہی دنیا کی زندگی ہے، مرنے کے بعد آگے کچھ بھی نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی ذات کے بھی منکر ہیں، کہتے ہیں کہ کوئی خدا نہیں ہے، یہ دنیا کا نظام خود بخود چل رہا ہے، خود بخود لوگ پیدا ہوتے ہیں اور مر جاتے ہیں، کوئی اس کو چلانے والا نہیں ہے، کوئی خدا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کے بھی منکر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہی کو مخاطب کیا اور فرمایا کہ اے مخاطب تو جانتا نہیں ہے، دیکھتا نہیں ہے اس بات کو کہ بے شک ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، آسمانوں میں ہے چاہے زمین میں ہے، جو بھی مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کی تسبیح پڑھتے ہیں۔ بیت اللہ کے سامنے بالکل اوپر، ساتوں آسمانوں کے اوپر، پھر وہاں پر اللہ پاک نے ایک جگہ بنائی ہے جس کا نام ہے بیت المعمور۔ وہاں پر فرشتوں کا قبلہ ہے، جہاں پر فرشتے جو ہے طواف کرتے ہیں۔ جب سے اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا پیدا کی ہے اس وقت سے فرشتے اللہ کے گھر کا، اس کا بیت المعمور کا طواف کر رہے ہیں، اور فرمایا روزانہ 70,000 فرشتے طواف کرتے ہیں، اور جس نے ایک دفعہ کر لیا پھر قیامت تک دوبارہ اس کی باری نہیں آئے۔ اتنا اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے فرشتوں کی جو ہر وقت اللہ کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں۔ اور فرمایا کہ ہر انسان کی حفاظت کے لیے اللہ نے 24 فرشتے مقرر کیے ہوئے ہیں، اس کے رزق کے لیے، اس کی حفاظت کے لیے، اس کی اعمال نامہ لکھنے کے لیے مختلف اللہ نے فرشتے مقرر کیے۔ کچھ فرشتے تو وہ ہیں جن کو کرامن کاتبین کہتے ہیں، جن کی ڈیوٹی صبح بھی تبدیل ہوتی ہے اور عصر کے وقت بھی تبدیل ہوتی ہے، جو انسان کے نیک اعمال اور برے اعمال لکھتے ہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کی مخلوقات بے انتہا ہے، فرشتے بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق بے انتہا ہیں، اور دوسری مخلوقات جو زمین میں رہتی ہیں، پانی میں رہتی ہیں، ہاں جی، مختلف قسم کی، کچھ کو ہم جانتے ہیں کچھ کو نہیں جانتے۔ فرمائے یہ ساری مخلوق اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ جب اللہ ہے نہیں تو یہ اللہ کے سامنے کیوں جھک رہے ہیں اور کیوں اس کی تسبیح پڑھ رہے ہیں؟ فرمایا والطیر صافات، اور ہوا میں پر کھول کر اڑنے والے پرندے بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔
کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ، فرمایا ہر ایک اپنی اپنی عبادت اور بندگی اور تسبیح کو جانتا ہے، اسی کے مطابق وہ فرشتے بھی اور وہ پرندے بھی اور جانور بھی اللہ کی حمد اور تسبیح بیان کرتے ہیں۔ ایک بزرگ کا واقعہ لکھا ہے، کہتے ہیں کہ وہ بزرگ ایک تھے، وہ جنگل میں سفر کر رہے تھے تو پانی نہ ملا کسی جگہ پر، چلتے چلتے کنویں پر پہنچ گئے۔ اب کنویں پر تو پہنچ گئے، پانی تو مل گیا، لیکن نکالوں کیسے پانی کنویں سے؟ کوئی ڈول نہیں تھا، کوئی رسی نہیں تھی۔ اب وہاں پر پریشان ہوئے، کیا کرو؟ سوچنے کے لیے کھڑے ہو گئے، کھڑے رہے، تھوڑی دیر گزری کہ ایک ہرن آیا جنگل سے بھاگتا ہوا، اور اس نے آ کر ایسے کنویں میں دیکھا، پانی تو بہت گہرا ہے، نیچے ہے۔ پھر اس نے اوپر منہ کیا، ایسے تھوڑی دیر اوپر منہ کیا تو پھر نیچے تو دیکھا پانی خود بخود اوپر آ گیا، اس نے پانی پی لیا اور چلا گیا، پھر پانی نیچے چلا گیا۔ تو بزرگ فرماتے ہیں کہ مجھے سمجھ آ گئی کہ دیکھو یہ جانور بھی اللہ کو پہچانتے ہیں۔ اس نے اللہ کی طرف منہ کر کے مانگا کہ اے اللہ پانی نیچے ہے، میں کیسے نکالوں؟ تو اللہ پاک نے اس کی دعا کو قبول کیا اور پانی اوپر بھیج دیا۔ تو جانور بھی اللہ کی تسبیح کو جانتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کی حمد گاتے ہیں، لیکن فرمایا انسان ہے جو 24 گھنٹے اللہ کی نعمتیں کھاتا ہے، اللہ نے خوبصورت بنایا ہے اور بولنے کے لیے زبان دی ہے، سمجھنے کے لیے عقل دیا ہے اور ساری مخلوقات سے زیادہ عزت عطا فرمائی ہے، لیکن پھر بھی رب کے دروازے پر آنے کے لیے تیار نہیں۔ فرمایا کہ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں میں اور زمینوں میں بادشاہی اللہ پاک کی ہے۔ اللہ جب چاہیں جہان کو جب تک چلائیں گے اور جب چاہیں گے اس کو ختم کر دیں گے، اور اللہ پاک جو چاہتے ہیں وہی کرتے ہیں۔ کسی کو رزق کم دیا، کسی کو زیادہ دیا، کسی کو خوشیاں دی، کسی کو پریشانیاں دی، یہ سب کچھ اللہ کے ملک میں، اللہ کی بادشاہی اور اللہ کے اختیار میں ہے۔ جو چاہتے ہیں اللہ پاک فیصلہ فرماتے ہیں۔ آج کل جیسے ہمیں پریشانی ہے رزق کے معاملے میں کہ مہنگائی اتنا بڑھ گئی ہے، فلانی چیز بڑھ گئی ہے، پریشان حال ہیں سارے مسلمان۔ اگر اللہ کی دربار میں ہم آنا شروع کر دیں، ٹھیک ہے مہنگائی بڑھ گئی ہے، بہت زیادہ ہو چکی ہے، لوگ پریشان ہیں، لیکن اللہ کے خزانے میں کمی تو نہیں ہے نا، کہ اللہ کے خزانے بھی ختم ہو چکے ہیں؟ اللہ کے خزانے تو ختم نہیں ہوئے، اللہ کی رحمت بھی ختم نہیں ہوئی۔ جب اللہ کے خزانے اسی طرح ہیں، اللہ کی رحمت اسی طرح ہے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اگر ساری مخلوق، جتنا مخلوقیں میں نے پیدا کی ہیں، زمین پر، آسمان پر اور زمین کے نیچے، پانی کے اندر، ساری مخلوق اگر رب سے مانگنا شروع کر دے اور رب سب کو کھانا کھلانا شروع کر دے، ان کو رزق دینا شروع کر دے، پھر بھی اللہ کے خزانے میں اتنا بھی کمی نہیں آتی۔ جیسے سوئی کو سمندر کے اندر ڈبو کے باہر نکال لو تو پانی کے اندر کمی نہیں آتی، فرمایا پھر بھی اس میں کچھ نہ کچھ کمی آ جاتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے خزانے میں اتنا بھی کمی نہیں آتی۔ اللہ کے خزانے اتنا بڑے وسیع خزانے ہیں۔ پھر جب خزانے اللہ کی اتنا وسیع ہیں، مہنگائی ہوئی ہے، ہر شے کم ہو گئی ہے، لیکن اللہ کی رحمت اور خزانے تو کم نہیں ہیں، پھر رب سے مانگتے کیوں نہیں ہیں؟ کیا ہم اتنا پریشانی کے بعد کیا ہم نے رب سے مانگنا شروع کیا ہے کہ ٹائم نکال کر بھی اللہ سے مانگے؟ ہم پریشان ہیں؟ نہیں۔ کیا ہم نے یہ کیا کہ ابھی پہلے ہم 2 منٹ دعا مانگتے تھے، آج ہم 4 منٹ دعا مانگیں گے، ہماری پریشانیاں زیادہ ہیں؟ نہیں، ہمیں تو رب کی طرف آنے کے لیے ٹائم بھی نہیں۔ اتنا دکھ اور پریشانیوں کے بعد بھی ہمیں رب یاد نہیں آتا، تو اللہ پاک نے فرمایا جب تم نے مجھے چھوڑ دیا ہے تو پھر رب نے بھی چھوڑ دیا، جاؤ دھکے کھاتے رہو، جہاں مرتے رہو، پھر جب رب تمہیں یاد نہیں ہے۔ آج بھاگتے ہیں، پھر جی کاروبار نہیں چلتے، فلاں نہیں چلتا۔ ہم نے کون سی رب کی مانی ہوئی ہے کہ رب ہماری مانے گا؟ کون سی ہم نے رب کی مانی ہوئی ہے؟ فلانا نافرمان ہے، رشتہ دار جھگڑا کرتے ہیں، فلانے ناراض ہیں، بیوی ناراض ہے، بچے ناراض ہیں، سارے ناراض ہیں، ہم ہیں بھی لائق کسی کے؟
ہم نے کون سی رب کی فرما برداری کی ہوئی ہے کہ لوگ ہماری فرما برداری کریں؟ جب تک ہم رب کے فرما بردار بندے نہیں بنتے تو ہمارے مسئلے حل نہیں ہوں گے، پریشانیاں اسی طرح رہیں گی، دکھ بھی رہیں گے۔ دعا فرمائیں کہ اللہ پاک ہمیں بھی اپنے در پر آنے کی توفیق دیں اور اپنی تسبیح اور اللہ اپنی عبادت کی ہمیں توفیق عطا فرمائیں۔ فرمائے الم تر ان اللہ یسبح لہ من فی السماوات والارض، آیا نہیں دیکھا تو نے اے مخاطب کہ اللہ تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ تسبیح پڑھتے ہیں اس کے لیے جو کچھ آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں، سارے کے سارے اللہ کی تسبیح پڑھتے ہیں۔ والطیر صافات، اور بالخصوص اڑنے والے پرندے جو ہوا پروں کو پھیلاتے ہیں وہ بھی اللہ کی تسبیح پڑھتے ہیں۔ کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ، ہر ایک جانتا ہے اپنی عبادت کو اور اپنی تسبیح کو، اس کو پتہ ہے ہر پرندے کو کہ میں نے اپنے رب کی کیسی عبادت کرنی ہے اور کس طریقے سے کرنی ہے۔ واللہ علیم بما یفعلون، اور اللہ پاک خوب جانتے ہیں اس چیز کو جو وہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو ہر کسی کے عمل کا اور کردار کا علم ہے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کی بادشاہی ملک میں ہے، بادشاہی حکومت آسمانوں کی اور زمین کی، یہ ساری حکومت اور بادشاہی اختیارات کس کے ہاتھ میں ہیں؟ اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، دوبارہ پھر مرنے کے بعد پھر بھی اللہ کے پاس جانا ہے۔ اللہ سے بھاگ کوئی نہیں سکتا کہ میں اللہ سے جان چھڑا کے بھاگ جاؤں گا، اسی لیے جانا جب رب کے پاس ہے تو پھر اسی رب کو ہی راضی کریں۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنی رضا نصیب فرمائے۔